دوستو کل کی ویڈیو میں گزارش کیتا ہے ارسال یدین کے متعلق، یعنی نماز ہاتھ کھولن کے متعلق، اور اندر الحمدللہ بہت ہی طاقتور گلاں یعنی علمی حوالے نال پہلے تو میں دسا ہے کہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، اور فطرت یہ چیز شامل ہے کہ بندہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، اور دوسرا قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے کہ رسول تمہارے واسطے، اللہ دے نبی تمہارے واسطے بہترین نمونہ، ان کی آل تمہارے واسطے بہترین اسوہ، جی میں انہیں پڑھی ہے تساں بھی اویں نماز پڑھو۔ اس تو علاوہ کچھ صحابیاں دے متعلق بھی میں گزارش کیتا ہے، جن کہ عبداللہ ابن زبیر کے متعلق کہ وہ ساری زندگی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور ابن عباس فرمائے جائیں پیغمبر دی نماز طریقہ دیکھنا ہوئے وہ عبداللہ ابن زبیر کو دیکھے کہ جی میں عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں جیڑی حالت اس حالت بین ہی محمد رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی طاقتور گلاں، دلائل، باوزن، اور اج میں گزارش کرنا ہے قبض یدین دے متعلق، یعنی ہاتھ بنن دے متعلق بھی نماز ہاتھ بننا کداں تو شروع تھی ہے۔ میں کل گزارش کیتا ہے کہ مالک دے جڑے منن والے ہیں، امام مالک دے منن والے، وہ ساری زندگی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور کیونکہ رہن والے مدینے دا ہے تو کیونکہ مدینے دے لوگوں کو دیکھن دے بعد انہاں دے عبادت دے طریقے جڑے ہیں وہی جناب امام مالک والا ساری زندگی انہوں نے اتنے کاربند بھی رہے، انہوں نے عمل بھی کیتا نے، اور آئندہ واسطے بھی لکھا نے کہ یہ بہترین طریقے خدا دی بندگی کا۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی قبض یدین دے متعلق کوئی لمبیاں چوڑیاں نہ حدیثاں ملدیاں، نہ کوئی پیغمبر دا قول ملتا ہے، نہ کوئی قرآن دی آیت ملتی ہے، صرف دو گلاں انہوں نے لکھیاں، دو دلیلاں لکھیاں نے جڑیاں بظاہر باوزن بھی نہیں، جنہاں دا کوئی معیار بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تنویر العینین فی اثبات رفع یدین صفحہ نمبر 3، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یعنی انہوں نے حدیث اس طریقے نال شروع کی دی ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک ہاتھ کھولنے کا حکم دیتے تھے، حالانکہ وہ کرنے عمل کے مشہور امام تھے، اور اکثر علماء نے دوسرے قرون اور صدیوں میں اس پر اتفاق کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاتھ کھولنے کا عمل ان ملکوں میں اب روافض سے مشابہ ہے، یعنی صرف رافضی لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ سوائے مذہب حنفی سب ترک ہو گئے، اور سوائے شیعوں کے اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہا، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تہمت کے مقام سے بچو، لہذا یہ مقام تہمت ہے کہ تسا شیعہ نماز پڑھو، یہ مقام تہمت ہے کہ تسا رافضیاں دی مانت، یعنی انہوں پیغمبر دی اس حدیث کو اپنے اہل پاسے کہتا ہے بھئی تہمت دے مقام تو بچو، اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سو تو تمہارے ہوتے تہمت لگ ویسی کہ تسا اہل تشریح مکتب نال تعلق رکھ دے وے، ہی کہ اے دلیل انہاں لکھیے جہاں بظاہر کوئی وزن ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی معیار نظر، اور جڑی دوسری گل انہاں لکھی ہے جہاں اتنے سارے لوگ کاربند ہیں، اہل سنت دے سارے دوست سارے بھائی۔ دوسری انہوں نے لکھی ہے کہ قبض یدین دی دوسری وجہ عسکری دی کتاب الاوائل دے وچ جس دی تصریح ہے، وضاحت ہے کہ جنگ قادسیہ جس نے فتح کی تھی نا حضرت عمر فاروق دے دور وچ، تا ایرانی کچھ اسیر آئے جناب عمر فاروق دے دربار وچ جنہاں دے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اس حالت وچ، یعنی دربار عمر فاروق دے وچ وہ ایرانی قیدی آئے، ایرانی اسیر آئے، کیونکہ اسیراں والی حالت وچ انہاں کو گھن کے آئے، انہاں دے ہاتھ بن کے آئے، تے حضرت عمر فاروق ڈٹھا تے انہاں فرمایا بھی کتنا سونا
یہ طریقہ ہے دربار خدا بندی دے وچ پیش ہون دا، یعنی جی میں قیدی میرے سامنے میرے دربار ایک احترام دے طریقے نال ہاتھ بن کے آئے، لہذا خدا دی بارگاہ اسیں اگر پیش ہوں تو سارے بھی ہاتھ بدے ہوئے ہونے چاہیے، یہ بہترین طریقہ خدا دی بندگی دا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی اس دن کو یہ ہاتھ بننے دے احکام جاری تھائے اور عبادت خدا دے وچ تنسیخ واقع ہوئی، یعنی اس پہلا حکم منسوخ کر کے ختم کر کے یہ ہاتھ بننے والا حکم رائج کیتا۔ تو قارئین خود ماشاءاللہ تو سمجھدار جڑے سنن والے لوگ ہی وے، تو سمجھ رہے ہیں کہ ان دو دلیلاں دے وچ بظاہر جڑا کوئی وزن اور معیار ہے وہ ہر بندہ آسانی نال سمجھ سکتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔